اردو افسانے ایک کاوش ہے اردو زبان کی بہترین تحریریں آپ تک پہنچانے کا۔ اگر آپ کو میرا یہ چینل پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے ایپیسوڈز اور مزید ناولوں کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ اگر آپ اپنی پسند کا کوئی ناول سننا چاہتے ہیں تو آپ اس بارے میں مجھے بتا سکتے ہیں۔ کامنٹ باکس میں میسج کر کے آپ مجھے اپنی پسند کے ناول کا نام بتا دیجیے۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ تک آپ کی پسند کو پہنچا سکوں۔ اردو افسانے کے ساتھ بندھے رہنے کا شکریہ۔ اب سنتے ہیں آپ کا پسندیدہ ناول۔ شام رنگ سیاہ، تحریر ایمل رضا، قسط نمبر 8۔ کچھ لوگوں سے ہماری شناسائی عالم ارواح میں ہی ہو جاتی ہے۔ ہم وہاں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں۔ پھر جب وہی روحیں دنیا میں ملتی ہیں تو انہیں پہلی ہی ملاقات میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنم جنم سے ساتھ ہیں۔ ان کے محسوسات حقیقی ہوتے ہیں، یہ حقیقت میں پرانی شناسائی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ سبین بھی اسی کسی پرانی شناسائی کے زیر اثر تھی۔ وہ جسے عالم ارواح میں میران سے دنیا میں محبت کرنے کا، وفا نبھانے کا وعدہ کرائی تھی، اب اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے بے چین تھی۔ مشروب ختم ہو چکا تھا اور خالی ڈسپوزیبل گلاس نہ جانے کب سے اس کے ہاتھ میں تھا، جہاں وہ میران کے ہاتھوں کا لمس ڈھونڈنے کی لا حاصل کوششیں کر رہی تھی۔ وہ مسکراتا چہرہ اسے کبھی بھولا ہی نہیں تھا، تب بھی نہیں جب وہ اپنے کالج میں کم مائیگی کے احساس تلے کونوں خدروں میں سب سے چھپتی پھرتی پناہ تلاش کیا کرتی تھی، تب بھی نہیں جب وہ گھر کی کھڑکی سے آرٹ کالج کے باغ میں بیٹھے لڑکے لڑکیوں کے راز و نیاز کو سنا کرتی تھی، تب بھی نہیں جب وہ اماں کی بیماری کی وجہ سے اسپتال میں ان کے ساتھ شب و روز گزارنے پر مجبور تھی۔ پھر جب اماں کی ہی آخری خواہش پر اس نے رشید سے نکاح کے لیے قبول ہے کہا، تب بھی نہیں۔ اب جب کہ وہ اسی کے شہر میں تھی، اس کے بہت قریب تھی، اب وہ اسے کیسے ناباقاعدگی سے یاد کرتی؟ کیا اسے روک کر اس سے کوئی بات کر لینی چاہیے تھی؟ ہاں، یقیناً۔ پر اس نے ایسا کیا کیوں نہیں؟ اسے روکا کیوں نہیں؟ اسے کیوں جانے دیا؟ وہ ایک دم سے چپ کیوں ہو گئی تھی؟ وہ ایسی غائب دماغ تو کبھی نہیں رہی تھی۔ اسے میران کو یاد دلانا چاہیے تھا کہ اس نے پاکستان میں اس کے 3 تاج محل توڑ دیے تھے، کیا اب وہ نیو یارک میں ان کی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ اسے اپنا وقت دے کر اسے بتانا چاہیے تھا کہ وہ اس سے اپنی پہلی ملاقات کبھی بھی نہیں بھولی، اس کا نام اسے ہمیشہ حفظ رہا، جس نے اس کے بدبودار دنوں میں دار چینی جیسی نفیس خوشبو پھیلائی رکھی۔ کم از کم وہ یہ تو کہہ ہی سکتی تھی کہ اس کا چہرہ کچھ جانا پہچانا سا ہے، وہ بھی شاید یاد کرنے کی کوشش کرتا، اور خدا اگر سبین پر مہربان ہوتا تو عین ممکن تھا کہ اسے یاد آ جاتا۔ ہاں میرے خدا، تجھے اس کی یادداشت کا ساتھ دینا پڑے گا، اسے یاد دلانا پڑے گا کہ وہ صرف مجھ سے لاہور کے شاہ عالمی بازار میں ہی نہیں ٹکرایا، بلکہ عالم ارواح میں بھی اس نے میری دہلیزوں کے آگے اپنے نام کی تعویذ دبائے ہیں، اور میں نے بھی اس کے نام کی تسبیحات کی ہیں۔ بے قراری سے کمرے کے چکر لگاتے ہوئے اس نے خدا سے دعا کی تھی، یہ دعا ساری کی ساری التجا سے پر تھی۔ ہائے، لیکن اب وہ کیا کرے؟ اسے نیو یارک جیسے بڑے شہر میں کہاں کہاں ڈھونڈے؟ کیا بھیانک غلطی کر دی تھی اس نے؟ وہ ساکت کیوں ہو گئی تھی؟ اور اب اس کی غائب دماغی کا نہ جانے کیا نتیجہ نکلنے والا تھا؟ کمرے کے چکر لگاتے لگاتے اس نے گلاس کو خالی ڈسٹ بن میں ڈالا تھا، اور تبھی اس کی نظر کپ کی پشت پر موجود کمپنی کے ٹیگ پر پڑی تھی، ڈریم کلب۔ سبین کی آنکھوں میں روشنی سی بھر گئی تھی۔ وارڈروب کھول کر اس نے اپنے ساتھ لائے ہوئے تمام لباسوں میں سے سب سے بہترین لباس کو چنا تھا، پھر لائٹ سا میک اپ کیا تھا، اماں کے دیے ہوئے سونے کے جھمکے پہنے تھے، گوری کلائیوں میں کالے کانچ کی 8 درجن چوڑیاں چڑھائی تھیں، اور 7 رنگی چنری کا دوپٹہ اوڑھا۔ اس کے محلے کی سہیلیاں کہتی تھیں کہ جب جب وہ یہ سب تردد کرتی ہے، غضب ڈھاتی ہے۔ آج یہ سب کر کے وہ قیامت برپا کرنا چاہتی تھی۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا، روشن کمرے کا چمکتا آئینہ آج جیسے دنیا کی سارے سچ بول رہا تھا۔ سبین کی احساس کمتری کہیں کھو گئی تھی، کم مائیگی کا کافور ہو چکی تھی۔ جو عکس سامنے تھا وہ پھولوں کے بستر پر سونے والی کسی پری پیکر ایسی شہزادی کا تھا جو جانتی ہی نہ تھی کہ کانٹے کا درد کیا ہوتا ہے۔ بڑی دیر تک خود کو دیکھتے رہنے سے اس کے اندر اعتماد آیا تھا، لیکن وہ اس حالت میں کہاں جا رہی تھی؟ کال کر کے اس نے گیسٹ ہاؤس میں ہی ایک ٹیکسی منگوا لی تھی۔ مجھے ڈریم کلب جانا ہے، ٹیکسی کے اندر بیٹھتے ہوئے اس نے ڈرائیور سے کہا۔ اس کلب کی کون سی برانچ؟ شہر میں تو اس کلب کی کم از کم 10 برانچیں ہیں، ٹیکسی ڈرائیور نے کہا تو اس کا سر گھوم گیا، لیکن پھر اگلے ہی پل اس کے ذہن نے کام کیا۔
جو برانچ سینٹ جین چرچ کے قریب ہے وہاں چلیں، اس نے اعتماد سے کہا۔ یہ صرف اس کا اندازہ تھا، اور یہ اندازہ سچ بھی ہو سکتا تھا، ورنہ وہ آج رات ڈریم کلب کی ساری برانچیں گھوم لینے والی تھی۔ 10 برانچیں گھومنا کچھ ایسا بھی اعصاب شکن کام نہیں تھا۔ میران نام کا لڑکا یہاں کام کرتا ہے؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا تھا۔ یہ تیسری برانچ تھی جہاں وہ آئی تھی۔ پچھلی دونوں برانچوں پر اسے نفی میں جواب ملا تھا۔ ہاں، گارڈ نے وہ لفظ کہہ دیا تھا جو وہ سننا چاہ رہی تھی، اور اس جواب نے اس کی دل کی دھڑکن کو اور زیادہ تیز کر دیا تھا۔ اتنا تو وہ نہیں سن کر مایوس نہیں ہوئی تھی جتنا ہاں سن کر گھبرا گئی تھی۔ اب وہ کیسے اندر جائے؟ اس سے کیا کہے؟ میں انہیں باہر بلوا دیتا ہوں۔ کیا کہوں ان سے؟ میرا مطلب کیا نام ہے آپ کا؟ گارڈ نے شاید اس کا شلوار قمیض میں کھڑی لڑکی کو دیکھ کر مدد کرنے کے احساس کے خیال سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں خود ہی جا کر مل لیتی ہوں، کہہ کر وہ کلب کے اندر آ گئی، جہاں کی بے ہنگم شور نے اس کا سواگت کیا تھا۔ دروازے کے اندر کی دنیا ہی اور تھی، تیز میوزک، قہقہے، ہنسی، کان تو بہرے ہی ہو رہے تھے، آنکھیں بھی نیلی پیلی روشنیوں میں اندھی ہونے لگی تھیں۔ سبین کی کھوجتی نظریں وہاں کی ایک ایک چیز پر پرکھنے لگی تھی۔ نہ جانے وہ یہاں پر کس ٹائپ کی جاب کرتا تھا، وہ ویٹر تھا یا بار ٹینڈر، فرنٹ کاؤنٹر پہ کام کرتا تھا یا بیک کچن میں۔ اف، میران کہاں ہے؟ میں نے اسے مشروب لانے کو کہا تھا، قریب سے گزرتے ایک ویٹر کو روک کر اس نے کہا تھا، اور ایسے کہا تھا جیسے وہ میران کی بچپن کی دوست ہو۔ ویٹر نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا۔ تم نے کیسے میران سے آرڈر لانے کو کہہ دیا؟ وہ یہاں کا ویٹر نہیں ہے، بار ٹینڈر ہے۔ اندھیرے میں تیر چلانا اچھی بات ہو سکتی ہے، پر آنکھیں بند کر کے تیر چلانا تو سراسر حماقت ہے ڈیئر۔ ویٹر کہہ کر مسکراتا ہوا چلا گیا تھا۔ اپنی حرکت پر شرمندہ ہو کر سبین بھی بے اختیار ہی مسکرا اٹھی۔ کیا بے وقوفانہ حرکت کی تھی اس نے! اپنے سر پر ہلکی سی چپت مار کر وہ دوبارہ سے بار کی طرف بڑھی تھی۔ میران پاس ہی ایک ٹیبل کی سطح پر کرتب کر رہا تھا، الٹے گلاسوں کو سیدھا کرنا، بوتل شیک کر کے ایک ساتھ بہت سی گلاسوں کو بھرنا، مٹھی بھر کر اسٹرابری کو اس طرح پھینکنا کہ ہر ایک گلاس میں ایک ایک اسٹرابری آ جائے۔ اس کے سامنے بیٹھی لڑکیاں یہ سب اور اسے دیکھتے ہوئے خوش ہو رہی تھیں، اور ایک دوسرے کے کانوں میں خسر خسر بھی کر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد جب میران کے سامنے والی سیٹ خالی ہوئی تو سبین اپنا لباس سنبھالتی ہوئی وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ میران نے ٹیبل کی سطح پر آگ لگا رکھی تھی، اور سبین کے وہاں بیٹھتے ہی وہ اس آگ کو ہاتھ سے بجھانا بھول گیا تھا۔ سبین اس کی آنکھوں میں بے خوفی سے دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی، اور میران اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ یہ تو پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی ہے۔ آگ کے شعلے دونوں کی نظروں کے ایک ہوئے خط کے درمیان میں بھڑک بھڑک کر بجھنے لگے تھے۔ نہ جانے کتنے ہی لمحے جل گئے تھے اور کتنی ہی صدیاں بیت گئی تھیں۔ پائن ایپل یا اورنج؟ بالآخر میران نے اس کی خوبصورت آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنے لب کھولے۔ وہ وہی بات پوچھ رہا تھا جو اس نے شاہ عالمی میں ایک بار پوچھا تھا۔ اسے پتا تھا اب کی بار وہ انکار نہیں کرے گی۔ اورنج جوس، سبین نے اسے کہا تھا، جیسے وہ کوئی بہت ہی قیمتی مشروب طلب کر رہی ہو، یا جیسے اس مشروب کا آرڈر بھی عالم ارواح میں دے چکی ہو اور یہاں بس اس کو دوہرا رہی ہو۔ میں نے پائن ایپل بھی بنوا کر رکھا ہوا ہے، میران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن مجھے بس اورنج چاہیے، اور ہاں، 2 گلاس لانا، ایک میرے لیے اور ایک اپنے لیے، کیونکہ مشروب کو تب تک طلب نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ کے ساتھ کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو۔ اکیلے انسان کے لیے خدا نے دنیا میں بہت سا سادہ پانی رکھا ہوا ہے۔ سبھی نے کمال ہوشیاری سے اسے اسی کا فقرہ دہرایا تھا۔ میران مسکرا کر اپنا سر کھجانے لگا تھا، یعنی اس کی طرح سبین کو بھی اس کی ملاقات کا ایک ایک جز یاد تھا۔ یہی رات میں وہ جگنوں کی روشنیاں تھیں جو آسمانی قندیلوں کی طرح تاحد نظر پھیلی ہوئی تھیں۔ سڑک کے اطراف میں اگی سبز گھاس پر ان جگنوں کے قافلے ٹھہرے ہوئے تھے، جو رات میں سوتے نہ تھے بلکہ جیسے کسی بارات کا اہتمام کر رہے تھے۔ وہ دونوں پیدل چلتے ہوئے نہ جانے کہاں جا رہے تھے۔ کلب سے تو میران اسے ٹیکسی سٹینڈ تک چھوڑنے کے لیے نکلا تھا، لیکن اب ایسے چل رہا تھا جیسے کسی پارک میں ٹہل رہا ہو، جبکہ انہیں کلب میں ہی کافی رات بیت چکی تھی۔ آہستہ آہستہ خالی ہوتا کلب بالکل ہی خالی ہو گیا تھا۔ میران کے علاوہ باقی سب ورکر کل کے دن کی تیاری کرتے ہوئے صفائی وغیرہ کرنے لگے تھے، اور وہ دونوں تھے کہ اپنی جگہوں پر سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ایک ایک اورنج جوس کا گلاس جیسے کوئی دریا بن گیا تھا جو ان سے ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ دونوں کو شاید اس بات کا احساس تک نہیں تھا کہ وہ بہت سی کرسیوں کے درمیان دونوں اکیلے رہ گئے ہیں، اور میران کے دوست کنکھیوں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کو اشارے کر رہے تھے، زمانی مسکرا رہے تھے۔
सबीन भी भूल गई थी कि इसे वापस गेस्ट हाउस जाना था। रफ्ता रफ्ता ढलती रात में दोनों के दिल में एक नया जहान तुलू कर रहे थे। मीरान, ये चाबियां पकड़ लो, तुम्हारा शायद यहाँ ही सोने का इरादा है, दोपहर के वक्त क्लब फिर से खोल देना, हम जा रहे हैं, डैनी ने मीरान से कहा तो इसे इतनी जल्दी बहुत से वक्त के गुजर जाने का एहसास हुआ था। सबीन को जैसे एकदम से इल्हाम हुआ था कि वो इतनी रात हो जाने के बावजूद घर से बाहर है। अब दोनों सड़क किनारे टहल रहे थे, सोए हुए फूलों और हाल गुजरते जुगनुओं की बाढ़ को देखते हुए। मीरान न जाने कौन सा क्लोन लगाता था, यह इसके जिस्म की मखसूस खुशबू थी जो सबीन से कभी दूर ही नहीं हुई थी। ये वही खुशबू थी जो इसे शाह आलमी के बाजार में तब महसूस हुई थी जब मीरान ने अपनी कलाई पर धरी जैकेट को कॉलर से पकड़कर घुमाकर पीछे अपने कंधे पर रखा था। ऐसा करते समय इसके बदन की खुशबू और क्लोन की महक सबीन तक पहुंची थी और वो परे नहीं हो पाई थी। आज भी इसे वही जानी पहचानी सी खुशबू आ रही थी। क्या इसके क्लोन की महक ही थी या इसकी, वो फैसला ना कर सकी। तो तुम इन मॉडल की कीमत लेने यहाँ तक आ गई हो? मीरान ने चलते चलते किसी फर्जी गेंद को ठोकर मारते हुए मजाक में बात छेड़ी थी। तुम्हें क्या लगता है? वो इसके सवाल पर लाजवाब हुआ था। सबीन के झुमके हिले थे। इसने इस तरह के फैशन पहली बार देखे थे। इसे एहसास हुआ था कि इसने अब तक जो देखा सब बेकार था। असल हुस्न तो इसके सामने था। मुझे लगता है कि तुम सिर्फ मॉडल की कीमत लिए बगैर बिना जाओगी नहीं। इसने अपना आप सबीन के सामने करते हुए इससे कहा, तो वो कीमत के अलावा किस चीज की तरफ इशारा कर रहा था सबीन समझ चुकी थी। सही लगता है तुम्हें, इसने एतराफ कर लिया। जो मोहब्बत करने वाले पहली मुलाकात में करें या सालों बाद करें, क्या फर्क पड़ता है? मैं यहाँ अपनी जिंदगी लेने आई हूँ। कहीं अंदर ही अंदर इसने उदासी से खुद से भी कहा था, क्योंकि मीरान के सामने वो ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती थी। ये अंदर ही अंदर की बातें करने के सौदों ने इसकी जात में हमेशा घाटा ही लिखा था, लेकिन इसकी वाजे घाटे के बावजूद भी अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं रखती थी। शुक्र करो तुम आ गई, वरना मुझे आना पड़ता। मम्मी कहती हैं कि कर्ज नहीं रखते। वो मानी खेजी से मुस्कुराया। सबीन के दिल की धड़कनें आंख मचोली खेलने लगी। मैंने कह तो दिया था कि इट्स ओके, लेकिन मुझे न्यूयॉर्क वापस आने तक की दुख रहा कि मैंने तुम्हारा नुकसान कर दिया था। क्या तुम्हारे बाबा ने इसे फिर से बना लिया था? नहीं, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मेरे बाबा इसे फिर से बना लेंगे, लेकिन चूना टूट जाए तो फिर इसे जोड़ना मुश्किल होता है। चूने को सीध में खड़े रहने की बीमारी है, और जिसके बरादे से ये कालिब में ढलकर बादशाह बन जाता है। और तुम तो जानते हो कि बादशाह मुड़ते हैं ना टूटते हैं ना फिर जुड़ते हैं, वो तो बस मरते हैं या कत्ल होते हैं। वो खलाओं में देखते हुए गोया हुई। तो तुम भी अपने बाबा की तरह इस फन को सीख गई हो, इतने अच्छे तरीके से कि अब तो शायद बाबा भी मेरी कारीगरी पे हैरान रह जाएं। वो दुख से सोचकर रह गई। क्या मेरा मुजस्मा बनाओगी? नहीं। क्यों? मैं मुजस्मा साजी में ज्यादा माहिर नहीं हूँ, तुम्हारी शक्ल खराब कर दूंगी। चलेगा, लेकिन मेरे लिए नहीं चलेगा। तुम्हारी इस सूरत को मैं तस्वुर में भी नहीं बिगाड़ सकती। चलो, जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तब बना देना, इसने हंसते हुए कहा था। खुदा ना करे, ये लड़का क्या औल फौल बक रहा है। वो दिल ही दिल में खुदा से इसके हिस्से की माफी मांगने लगी थी। एक जगह है सबीन, शहर के मज़ाफ़ात में। वहां बहुत से दरख्त हैं, बहुत से पौधे हैं, फूल तो बेतहाशा हैं, और एक झील भी है। मैंने अपना बहुत सा वक्त वहां गुजारा है। मुझे वो जगह दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद है। अच्छा? सबीन समझ ना सकी कि वो क्या कहना चाहता है। ये मौजू इसे कुछ बेतुका सा लगा था। एकदम से किसी मज़ाफ़ाती इलाके की बातें करना शुरू कर देना। 11:55 पर वहां एक बहुत ही प्यारा मंजर नमूदार होता है, हैरान कुन, हद तक हसीन। सारा साल में इस मंजर में बस एक आध मिनट का फर्क पड़ता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो दुनिया का खूबसूरत तरीन मंजर होता है। कहकर वो इसकी सुस्ती से चलती चाल के सामने आ खड़ा हुआ था और इसकी तरफ देखने लगा था। सबीन की समझ में ना इसकी बेमहल बात आई, ना इसका अजीब सा अंदाज। तो तुम इस मंजर से भी ज्यादा हसीन हो। जुगनुओं के काफले फूलों की बाढ़ से उठकर सबीन की आंखों में आकर बसेरा करने लगे थे। सबीन, कहाँ हो तुम? तुमने अपनी खैरियत का एक भी फोन नहीं किया। बाबा की आवाज इसके कानों में पड़ी थी और इसकी सारी सोई हुई हिस्सें जाग गई थीं। झटके से वो बेड पर उठकर बैठ गई थी। जी बाबा, मैं कराची पहुंच गई हूँ। आप पहुंची हो? वो हैरत से पूछ रहे थे। नहीं, कल सुबह ट्रेन लेट हो गई थी।
تو بیٹی سکینہ کے گھر اپنی خیریت کا ایک فون ہی کر دینا تھا نا، بابا شکوہ کر رہے تھے، یا ادھر جا کر ایک دم سے ہی ہمیں بھول گئی ہو؟ نہیں بابا، اس نے ہلکے سے کہا۔ وہ بابا کو کیا بتاتی کہ ایک رات تو اسے چکی کے شور کی وجہ سے نیند نہیں آئی، اور دوسری رات میران کے ان الفاظ، تم اس منظر سے بھی زیادہ حسین ہو، کی گونج سے۔ یہاں سگنل میں کچھ مسئلہ تھا بابا، میں نے تو کئی بار کوشش کی تھی، لیکن سکینہ کے گھر کال ہی نہیں لگ رہی تھی۔ کھانا ٹھیک سے مل رہا ہے تمہیں وہاں؟ کیسی جگہ ہے؟ کمرہ وغیرہ تو ٹھیک ہے نا؟ بابا فکر مندی سے پوچھ رہے تھے۔ سمین اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے مسکرانے لگی۔ جی بابا، سب بہت ٹھیک ہے، وہ چہک کر بولی تھی۔ پھر بھی بابا کی تسلی کرنے میں اسے پورے 15 منٹ لگ گئے تھے۔ پھر فون بند کر کے وہ کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی، کیونکہ کل صبح والا ساز آج پھر سے اسے سنائی دینے لگا تھا۔ دور سے ایک دھبا قریب ہو رہا تھا، تاریکی میں پھیلتی روشنی میں ایک سیاہ سا دھبا۔ وہ لڑکا آہستہ آہستہ کل والے راستے پر ہی گامزن آج بھی سبین کے گیسٹ ہاؤس کی طرف آتا ہوا اس کی کھڑکی کے نیچے سے گزرنے والا تھا۔ سبین بڑے اشتیاق سے اسے دیکھنے لگی اور بڑی توجہ سے اس کا ساز بھی سننے لگی۔ لڑکا بہت نفیس انداز میں ماؤتھ آرگن بجا رہا تھا۔ اس کا راگ بہت نفیس تھا، جیسے وہ صرف ماؤتھ آرگن ہی نہیں، دنیا کے سارے راگ بجا رہا ہو۔ سبین کو آج سے پہلے اندازہ نہیں تھا کہ ماؤتھ آرگن سے ایک سے زیادہ سر بھی نکل سکتے ہیں۔ دوسروں کو اتنا نہیں جانتی تھی، لیکن جتنا جانتی تھی یا سن سکتی تھی، بلا شک و شبہ کہہ سکتی تھی کہ وہ لڑکا کمال کا ماؤتھ آرگن بجا رہا تھا۔ آج پھر اس نے کھڑکی میں پڑے گلدستے میں سے ایک پھول نکال کر لڑکے کی طرف ان لمحوں میں پھینک دیا تھا جب لڑکا اس کی کھڑکی کے نیچے سے گزر رہا تھا۔ لیکن کل ہی کی طرح آج بھی وہ لڑکا اپنی دھن میں، اپنے ساز میں اتنا مگن تھا کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ دوسری منزل کے کمرے کی کھڑکی سے کسی نے اسے سراہتے ہوئے اس کی طرف پھول پھینکا ہے۔ آج بھی وہ سبین کے اچھالے ہوئے پھول پر پاؤں رکھتا ہوا گزر گیا تھا۔ سبین اس کی ایسی بے خبری پر ہنسنے لگی تھی، تاہم اس راگ کو سن کر وہ فریش ہو گئی تھی۔ کھڑکی میں وقت دیکھا تو پورے 7 بج رہے تھے۔ رات اگرچہ وہ دیر سے سوئی تھی، اس کی نیند بھی گہری نہیں تھی، لیکن اب اس سب کے باوجود وہ خود کو تازہ دم محسوس کر رہی تھی۔ کسی قسم کی کوئی تھکن نہیں تھی۔ اس نے آج پہننے کے لیے کپڑے پریس کروانے کے لیے ورکر کو دیے اور خود نہانے کے لیے چلی گئی۔ نہا کر نکلی تو اس کے کپڑے بھی پریس ہو کر آ چکے تھے اور ناشتہ بھی، جسے کر کے وہ تیار ہو گئی۔ کمرے میں تھوڑا بہت میک اپ کا سامان بھی موجود تھا، کچھ وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی، اس نے اسے ہی استعمال کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ جو کمرے میں موجود تھا وہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ تاہم بڑی احتیاط کے ساتھ کرل مشین کا استعمال کرتے ہوئے اس نے اپنے سیدھے بالوں میں ڈھیلی سی لہریں ڈال لی تھی، جن میں وہ کھل اٹھی تھی۔ پرانے فیشن میگزین کی تصویروں کو یاد کر کر کے اس نے اپنے اوپر ہی مشق کی تھی۔ پتہ نہیں اس کی یادداشت اچھی تھی یا اس کی قسمت، کچھ بھی خراب نہیں ہوا تھا، سب اس کے حسن کی طرح نکھرتا ہی چلا گیا تھا۔ کھڑکی سے باہر طلوع ہو چکا تھا دن، اب جوبن پر پہنچ چکا تھا۔ باہر کا موسم کسی وحی کے روح بڑے مقدس انداز سے نازل ہو رہا تھا۔ ان دنوں میں آنے والی زندگی کے لیے خوشخبریاں تھیں، وہ جانتی تھی۔ تیاری کا عمل بڑا خوشگن تھا۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے اور کچھ یاد کرتے ہوئے مسکراتی رہی تھی۔ میرا نام میران ہے، وہ آواز جسے وہ کبھی بھولی ہی نہیں تھی، آج پھر اس کو اپنی یاد دہانی کروا رہی تھی۔ بیشتر بار اس نے اس آواز کو بے حد ادازی سے یاد کیا تھا، اور اب وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ کوئی اور اس کے کمرے میں ہوتا تو یقیناً اسے پاگل خیال کرتا۔ اسے گمان ہی کہاں تھا کہ وہ کبھی اس سے دوبارہ ملے گی، اس کے لیے تیار ہوگی، بنے گی، سورے گی۔ ساری تیاری کے بعد اس نے وقت دیکھا تو 10 بج رہے تھے۔ اسے 11 بجے میران کے پاس پہنچنا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ 11 بجے اسے شہر کے مضافات میں ملے گا۔ اس نے آفر تو کی تھی کہ وہ اسے پک کر لے گا، مگر سبین اسے یہاں بلانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے کہا تھا کہ وہ خود ہی وہاں پہنچ جائے گی۔ تیار ہو کر وہ نیچے اتری تھی، پھر ٹیکسی لے کر میران کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی تھی۔ میران نے کہا تھا کہ وہ جگہ دیکھ کر حیران رہ جائے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا ایک خطہ تھا، شہر کے شور سے الگ تھلگ ایک خاموش پرسکون جگہ، جس کے چاروں طرف درخت ہی درخت تھے، سرسبز پودے، رنگ برنگ کے پھول جن پر تتلیاں اٹکھیلیاں کر رہی تھیں، اور درختوں کی پھنگ پر پرندے چہچہا رہے تھے۔ میران نے اس منظر سے ملایا، کیا وہ بھی ایسی ہی سحر طاری کر دینے والی خوبصورتی کی مالکہ تھی؟
اگر تھی تو وہ اب تک خود سے اتنی بے خبر کیوں تھی؟ سبین اس منظر کی ابتدا سے ہی مسحور ہو چکی تھی۔ ابھی اندر نہ جانے کیا کیا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی تھی لیکن پھر ایک دم سے رک گئی۔ وہ کہاں جائے؟ میران نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے یہاں ہی ملے گا، اور اب اسے اس جگہ پر کہیں بھی میران نظر نہیں آ رہا تھا۔ سیل فون نکال کر اس نے میران کو کال کی لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ بار بار ملانے پر بھی نمبر بند ملا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ وہاں ہی کھڑی رہ کر میران کا انتظار کرے یا آگے بڑھ جائے۔ پھر جب خاموشی میں کسی کے گٹار چلانے کی مدھم سی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ مسکرا اٹھی اور چکنے پتھروں پر احتیاط سے پاؤں رکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ ایسی مبہوت کر دینے والی جگہ پر ایسا دلکش کام میران ہی کر سکتا تھا۔ سبین اس کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگائے ہوئے وہ ایک پرانا سستا سا گٹار بجا رہا تھا۔ نہ جانے وہ کون سی دھن بجا رہا تھا، مشرقی کے مغربی، اداس کے خوشگوار، لیکن وہ جو بھی تھا سبین کا دل چاہا کہ وہ اسی طرح گٹار پر اپنی انگلیاں چلاتا رہے اور وہ صدیوں تک وہاں اس کے سامنے بیٹھ کر اسے دیکھتی رہے۔ میران نے اپنی بند آنکھیں کھولی تو سامنے سبین کو پایا۔ میران مسکرا اٹھا۔ آمد کی یہ اطلاع سیل فون پر بتانے سے زیادہ حسین ہے نا؟ اس کا اشارہ گٹار اور دھن کی طرف تھا۔ سبین نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ تم گٹار بھی بجا لیتے ہو؟ تم بتاؤ، تم سمجھ لیتی ہو؟ ہاں، وہ خود اعتمادی سے بولی۔ تو بتاؤ اس دھن میں شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ بنا لفظوں کے میں شاعر کا پیغام کیسے سمجھوں؟ تم صرف دھن بجا رہے ہو، ساتھ گانا بھی گاؤ تو میں کچھ بتا سکتی ہوں۔ کسی پیغام کو الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس دھن میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اس کی محبوبہ اس کی چاہت سے بے خبر ہے۔ میران نے آنکھ دباتے ہوئے بتایا تھا۔ سبین شرم سے تھوک نکل کر رہ گئی تھی۔ تم خالی ہاتھ آئی ہو؟ نہیں، میں نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، یہ دیکھو۔ او گاڈ، میرا مطلب ٹوکری نہیں لائی؟ کس چیز کی؟ وہ نہ سمجھی۔ کھانے پینے کی چیزوں کی بھائی، میں باہر کا اور اپنے ہی ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا کھا کھا کر تنگ آ چکا ہوں۔ کیا ایسا بھی کچھ اہتمام کرنا تھا مجھے؟ یہی تو اہتمام کرنا تھا تمہیں یہاں میں نے اسی لیے تو بلایا تھا، ورنہ مجھے کیا ضرورت پڑی تھی تمہیں یہاں بلانے کی؟ میران نے کہا تھا اور لمحے میں سبین کے چہرے کے رنگ بدل گئے تھے۔ وہ اس کے لیے پورے 2 گھنٹے لگا کر تیار ہوئی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے صرف گھر کا کھانا کھانے کے لیے اسے یہاں بلایا ہے۔ اسے اپنی ہتک کا احساس ہوا تھا۔ تبھی میران قہقہا لگا کر ہنسا تھا۔ اس نے سبین کے چہرے کے اڑے ہوئے رنگ دیکھ لیے تھے۔ مذاق کر رہا ہوں، میں ہر چیز کا انتظام کر کے آیا ہوں، میران نے کہا تو سبین کی سانسیں پھر سے ہموار ہوئی۔ جلدی کرو، سورج اپنا راستہ بدلنے والا ہے، پھر تم وہ نہیں دیکھ سکو گی جو میں دکھانا چاہتا ہوں۔ ایک دم سے ہی وہ اٹھا اور سبین کے ہاتھ پکڑ کر ایک طرف کو بڑھا تھا۔ سبین یہ تک نہیں کہہ سکی تھی کہ وہ اس کا ہاتھ نہ پکڑے، وہ خود چل لے گی۔ اس نے سپردگی دے دی تھی۔ میران اسے لے کر ایک قدرے اونچے مقام پر پہنچ گیا جہاں سے جھیل پوری کی پوری نظر آ رہی تھی۔ یہ دیکھو۔ سبین نے میران پر سے نظریں ہٹا کر اس کے اشارے کی طرف دیکھا تھا۔ سامنے ایک جھیل تھی اور اس کے عین درمیان میں اور عین اوپر دن کا سورج چمک رہا تھا۔ جھیل کی غیر مرئی سے بھنوروں میں سورج کی کرنیں رقص کر رہی تھیں۔ ہر بھنور نفیس سنہری قالین کی طرح سلوٹ زدہ سا ہو کر اپنے عکسوں کو بڑھا رہا تھا۔ پانی کا اصل رنگ تو کہیں کھو کر ہی رہ گیا تھا۔ اس وقت جو جھیل نظروں کے سامنے تھی وہ سونے کے پانی سے بھری ہوئی دکھ رہی تھی۔ سبین دم بخود رہ گئی۔ یہ پورے منظر 3 منٹ تک برقرار رہتا ہے جب تک سورج عین ندی کے اوپر رہتا ہے، میران اسے بتانے لگا تھا۔ یہ آگ اور پانی کا سنگم ہے۔ ایسا لگتا ہے نا جیسے سورج کی آگ پانی کو جلا ڈالنا چاہتی ہو اور پانی سورج کی تپش کو خود میں سمو کر اسے ٹھنڈا میٹھا کر دینا چاہتا ہو۔ عجیب تصادم لگتا ہے نا؟ ہاں، ایسا ہی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے میں سورج سے آج پہلی بار ملی ہوں۔ پانی کو بھی میں نے اصل میں آج ہی دیکھا ہے۔ کسی کیفیت میں بولی۔ اسے آج پتہ چلا تھا کہ پرانے زمانے میں لوگ سورج کی پرستش کیوں کیا کرتے تھے۔ یقیناً سب سے پہلی عبادت سے پہلے انہوں نے بھی سورج کا ایسا ہی کوئی منظر دیکھ لیا ہوگا۔ چلو دعا مانگو، میران نے کہا تو وہ چونکی۔ کیا مطلب؟ تم سورج پرست ہو؟ نہیں، میں قدرت پرست ہوں، خدا کو مانتا ہوں۔ اس کے ہر دل فریب منظر پر مجھے احساس ہوتا ہے کہ خدا بہترین تخلیق کار ہے، اس لیے میں دعا کرتا ہوں۔ تم بھی کرو۔
میران نے ہاتھ جوڑ کر آنکھیں بند کی تو اس نے بھی اس کی تقلید میں مسکرا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن وہ اس کی طرح آنکھیں بند نہ کر سکی، بلکہ جھیل میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھنے لگی اور دعا کرنے لگی، اے خدا، میں نے زندگی بھر کوئی اتنی نیکیاں نہیں کی کہ میں اس کے بدلے میں ہی تجھ سے میران مانگ سکوں، پر میں ایک التجا کرتی ہوں کہ مجھے یہ ملے نہ ملے، لیکن اس کی یہ پرچھائی مجھ سے دور نہ ہو جائے، میں جب جب یہاں آؤں مجھے جھیل کے پانی میں اس کا عکس دیکھنے کو مل جائے، میں اس عکس کو دیکھ دیکھ کر ہی ساری زندگی گزار دوں گی۔ اس نے بڑی شدت اور رقت سے دعا کی تھی، وہ شروع سے ہی ایسی بے سلیقہ رہی تھی، دعا مانگنا اسے کبھی آیا ہی نہیں تھا، اسے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس نے دعا میں کیا مانگ لیا ہے، کتنی بھیانک التجا خدا کی حضور پیش کر دی ہے جو منظور بھی کر لی گئی ہے۔ اینڈ آف دی ایپیسوڈ، باقی سنیے آئندہ۔